بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سرخ گائیوں کا مسئلہ جو اس وقت ایک سٹنٹ بنا ہوا ہے سرزمین بیت المقدس کے حوالے سے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی انسائٹ دینے کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ اس پالیسی پر رہا ہوں کہ ایسے مسائل میں ہم کبھی دشمن کی پبلسٹی کا ذریعہ نہ بنیں اور خام خواہ کے لیے کسی مسئلے کو غیر ضروری ہائپ دینا الٹا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقامی طور پر ہمارے جو سمجھدار مسلمان ہیں وہ اس موضوع پر کیا پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے جب دیکھا تو ہمارے فلسطینی بھائی اس مسئلے کو واقعتاً اٹھا رہے ہیں۔ طوفان الاقصی جو کہ حماس کا ایک جہادی عمل 7 اکتوبر سے شروع ہوا ہے، اس کے جس دن 100 دن پورے ہوئے، اب یہ ٹائمنگ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب اس کے 100 دن پورے ہوئے تو اس دن پھر مجاہدین کے ترجمان ابو عبیدہ نے جو ایک بیان جاری کیا، اس میں ان گائیوں والے سٹنٹ کا ذکر کیا اور اس کو خرافاتی عمل کے حوالے سے کہا کہ فلسطین کے اندر، مقبوضہ فلسطین کے اندر معاملہ کچھ بہت ہی بہکے ہوئے، جذباتی، جنونی ہوئے پاگلوں کے ہاتھ میں معاملہ آیا ہوا ہے، اور ہم دنیا کو وارن کرتے ہیں کہ دنیا ایک تباہی کے دھانے کی طرف جا سکتی ہے کچھ انتہا پسند مذہبی جنونیوں کی وجہ سے۔ اور یہاں نوٹ کیا جائے، اس ہمارے بھارت ہندوستان سے لے کر مقبوضہ فلسطین جس کو وہ اسرائیل کہتے ہیں، وہاں تک ہر جگہ جو ہے کچھ پاگل، دیوانے، جنونی مذہبیوں کے ہاتھ میں قوموں کی قسمت آئی ہوئی ہے۔ اچھا، مذہب حق ہو تو بھی بات ہے کہ بھی اس کے اندر جو ہے، کیونکہ مذہب فی نفس ہی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے صحیح ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ بات بھی نہیں ہے، دین بھی باطل ہو اور اس پر پھر جنونیت بھی ہو۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور فلسطینی قیادتوں نے بھی اس حوالے سے مسلمانوں کی توجہ کروائی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال جو بالعموم اٹھایا جا رہا ہے اور ایک بہت اہم وضاحت میں پہلے کرتا چلوں، ہم مسلمان ہیں، غیب ہے مستقبل سارے کا سارا، اس کے حوالے سے ہم ایمان رکھتے ہیں صرف ان چیزوں پر جو ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر آیا ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مستند احادیث کے اندر وارد ہوا ہو۔ اچھا، یہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ علامات قیامت کے حوالے سے جو ملتا ہے ایک تھرل پیدا کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے نہیں دیکھتے کہ یہودیوں کی خرافات ہمارے عقیدے کی تشکیل نہیں کر سکتی۔ ہمارا عقیدہ ہمارے اپنے مصادر سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے وہ جو خرافاتی عمل کرتے ہیں تو اس کو ہم تنقید کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ کے حوالے سے ان پاگلوں کے ساتھ پورا اترنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس کی ساری جہت جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور دجال آیا کیا ہے دیکھ لو۔ اب یہودی جو ہے نا ان کے عقیدے کی روح سے یہ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے، بھائی ان کے عقیدے کی روح سے جو ہونا ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک وضاحت تو پہلے ضروری تھی۔ مجھ سے کئی سارے سوال ہوئے ہیں کہ یہ جو ریڈ ہیفر سرخ گائے کا مسئلہ جو ہے، اس کا دجال کے ساتھ کچھ تعلق ہے؟ ظاہر ہے ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق تو بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودی عقیدے کے حوالے سے بھی ہم نے جو پڑھا ہے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصراً یہ مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہودی عقیدے کے مطابق یہ تورات کے جو صحیفے ہیں ان میں سے ایک صحیفہ ہے، اس کا نام ہے گنتی، نمبرز، عربی میں اس کو صفر، یہ اسفار کی جمع ہے، یحمل اسفارا، صفر العدد اسے کہتے ہیں، گنتی کا صحیفہ۔ اس کے اندر اس کا جو 19واں چیپٹر ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ناپاکی کے کچھ مسائل آئے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا بڑی ناپاکی سے جو ہے نا نجات پانے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک سرخ گائے لی جائے، اس میں مکمل وہ سرخ اور اس کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو، تو اس کو ذبح کر کے اس کو دیودار کوئی لکڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈال کر تو کاہن جو ہے وہ اپنے سامنے اس کو جلائے گا، اور اس کی راکھ جو ہے وہ بہتے پانی کے ساتھ
مکس کر کے تو پھر جو جو ناپاک ہو چکا ہو اس پر اس کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، تو وہ 7 دن کے اندر اندر وہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اسی کے اندر اس کی غالباً وہ ورس اسے کہتے ہیں، جیسے ہم آیات کہتے ہیں، تو 13ویں آیت جو ہے سفر العدد 19ویں ان کے پارے کی، تو اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ جو ناپاک ہو چکا ہو وہ بیت الرب میں نہ جائے، بیت الرب کو وہ ناپاک کرے گا۔ اچھا، بیت الرب وہ کسے کہتے ہیں؟ وہی جس کو وہ ہیکل کہتے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، یہ ایک عجیب بات تھی کہ جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہم پریشان ہیں اور جس جگہ پر وہ اپنا ہیکل تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اس جگہ پر قدم دھرنے کی ان کو اپنے ہی مذہب کی روح سے اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ ان دنوں کئی سارے لیکچرز میں نے سنے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک شیخ ہیں، ان کا ایک ہفتہ وار درس ہوتا ہے، شیخ خالد المغربی، خالد حسن المغربی۔ جس کو جانا ہو، یہ ایک چینل ہے قناة الاقصیٰ، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا، اس میں شیخ خالد حسن المغربی کے بعض لیکچر جو ہیں، اور اس مسئلے پر بھی انہوں نے 2-3 مجلسیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اس کے ویڈیوز آپ کو میسر ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ خود جو ہیں یہ ایک محلہ ہے مسجد اقصیٰ کے بالکل ساتھ، المغاربہ، حی المغاربہ۔ ان یہودیوں نے جو ہے نا یہ محلہ جو ہے نا وہ اپنے لیے خاص کر لیا اور یہاں کے مکینوں کو بے دخل کر دیا۔ ان کا اپنا گھرانہ حی المغاربہ سے ہی تھا، شیخ خالد کا۔ سن 64 میں ان کی پیدائش ہوئی، کہتے ہیں ہمیں سن 67 میں ہمارے پورے خاندان کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہی وہ حی المغاربہ ہے جو حائط البراق کے بالکل متصل لگتا ہے، اور یہودی جتنے بھی آتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر دھاوا بولنے کے لیے، وہاں پر جو ہے بدتمیزیاں کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے اس جہت سے آتے ہیں۔ اچھا، تو شیخ خالد کہتے ہیں کہ ہم نے خود بڑے سالوں تک پڑھا ہے اور بہت ریسنٹ عہد تک جو ہے کہتے ہیں وہ کتبے جو ہے نا اس سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہودی اس سائٹ سے مسجد اقصیٰ کی طرف کو آتے ہیں، تو وہ اسرائیلی حکومت نے وہاں پر کتبہ لکھ کر جو ہے ایک بورڈ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ تورات کی روح سے اس جو ہے نا مقدس جگہ پر جانا منع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر لکھ کر لگایا تھا۔ اچھا، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہودی جب تک ناپاک ہوں تو وہ جا نہیں سکتے، اور ان کے عقیدے کی روح سے اس وقت سارے یہودی ناپاک ہیں، سارے ہی یہودی ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جو مقدس راک ہے وہ ان کو ایک بہت بڑے عرصے سے میسر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سے آج سے 2000 سال پہلے جو رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی تھی بنی اسرائیل پر، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی اور بیت المقدس اجاڑ دیا گیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ ان کے پاس وہ جو راکھ تھی، کیونکہ خال خال کبھی ایسی گائے ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں صرف 9 بار ایسی گائے جو ہے وہ مل سکی ہے اور ذبح ہو سکی ہے۔ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، دوسری بار عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں 7 بار جو ہے یہ ایسی گائے، تو کل 9 بار بنتے ہیں۔ تو وہ جو راکھ جو ہے یہ محفوظ رکھتے تھے، ایسی کچھ کسی ایسے ناپاک پر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ چھڑک دیا جائے تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب سے بیت المقدس اجڑا 2000 سال سے لے کر اس وقت سے لے کر ان کو وہ راکھ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، جس کے ذریعے سے یہ ناپاکی سے باہر آتے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اور ناپاک ہو کیسے جاتا ہے؟ وہ اسی سفر العدد کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ مردے کو ہاتھ لگانے سے، بلکہ مردہ جس کمرے میں ہے اس کمرے میں جانے سے، حتیٰ کہ قبرستان جا آنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس ناپاکی سے نکلنے کے لیے وہ چھینٹے کرنے پڑتے ہیں، اور 7 دن لگتے ہیں اس کے پاک ہونے میں۔ اچھا، تو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی یہ جو جگہ ہے، یہودی عقیدے کے مطابق یہ اس پر جو ہے اپنا قدم ہی نہیں دھر سکتے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب پھر یہ اتنی دیر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے گروپ آتے ہیں وہاں پر اودھم بھی بچاتے ہیں اور بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں اور زبردستی گھس کر جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہودی عقیدے کے مطابق یہ ناجائز ہے، اور ایک بہت بڑا جو آفیشیل فتویٰ ہے یہودی مذہب کے مطابق، اس میں یہودیوں کے لیے ہمارے اس مقدس بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ کی اس جگہ پر جانا جو ہے ان کے لیے حرام ہے، ان کے اپنے مذہب کی روح سے۔ اب یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بہت بڑی ہڑبونگ مچانی ہے اور مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچا کر لا قدر اللہ انہوں نے یہاں جو ہے وہ اپنے کسی ہیکل کی اگر تعمیر کرنی ہے، تو اس کے لیے جو پہلی رکاوٹ ہے
وہ دور کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ رکاوٹ یہ ہے کہ یہود جو کہ اپنے عقیدے کی روح سے سب کے سب ناپاک ہیں اور بالفعل وہ ناپاک ہی ہیں، تو اب وہ اس ناپاکی سے کیسے نکلیں، اس کے لیے وہ گائے کی تلاش کر رہے تھے. یہ شیخ خالد حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے فلسطینی ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ سے ٹیکسس کے فارمز میں جو ہے نا وہ یہ کام ہوا ہے. بہرحال جیسے بھی جو ہے نا وہ یہ کام آج کل کون سا بڑا مشکل ہے کہ ایسی گائیں جو ہے نا وہ انجینئرنگ کے نتیجے میں نا وہ پیدا کر لی جائیں. تو 5 گائیاں جو ہیں وہ ٹیکسس سے امپورٹ کر کے سرزمین فلسطین کے اندر یہ لے کر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بالعموم ان کی قربانیاں جو ہیں وہ جبل الزیتون، یہ بیت المقدس کے مشرقی سائڈ پر کوئی علاقہ ہے، تو جبل الزیتون پر یہ کریں گے. اور زیادہ لوگوں کی یہ توقع ہے کہ ہماری یہ جو عید آ رہی ہے اس کے 2 ہفتے بعد ان کی عید الفصح جو ہے وہ آ رہی ہے. تو بہت امکان یہ ہے کہ اپنی اس عید کے موقع پر یہ اپنا یہ ریچول کریں گے کہ ان گائیوں کو کر کے تو وہ تو پورے یہودیوں کی جو ہے نا وہ ناپاکی کو ختم کرنے کا، اور دراصل مسجد اقصیٰ کے مقدس مقام کو ناپاک کرنے کا یہ جو عمل ہے اس کا وہ جو ہے بندوبست کریں گے. جس کے بعد جو ہے بہت بڑی بڑی جماعتیں یہودیوں کی، مذہبی جنونیوں کی، وہ پوری اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ ہماری اس مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے اور یہاں پر ہر قسم کی خباثت کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے. فلسطین بڑے دیر سے امت کو متنبع کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ایک بڑے خطرے کے اندر ہے. اس وقت باقاعدہ طور پر یہ چل رہا ہے کہ جناب کیونکہ مسجد اقصیٰ کو ہلانا، یہاں سے ہٹانا، گرانا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو ایک بندوبست اس کے لیے انہوں نے ابھی تک یہ شروع کر رکھا ہوا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر اس کے پلان جو ہیں وہ زیر عمل ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی اگر مکانی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ آدھا یہودیوں کو مل جائے اور آدھا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو مل جائے، تو پھر اس کی جو ہے نا وہ زمانی تقسیم ہو جائے. زمانی تقسیم کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے مسلمان یہاں عبادت کریں گے اور کچھ گھنٹے یہودیوں کو یہاں عبادت کرنے کا حق ہوگا. تو وہ مسجد جو ہے وہ مسجد بھی رہے گی اور وہ کچھ، تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں. فلسطینی اس حوالے سے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی وجہ سے اس پورے اس جہادی عمل کا اس بار ہم نے نام طوفان الاقصیٰ رکھا تھا. تو الاقصیٰ کیا ہے؟ مسجد ہے. تو مسجد کے مسئلے کو کہتے ہیں ہم تو باقاعدہ طور پر جوڑتے ہیں. ہمارا یہ سارا جہاد جو ہے دراصل اس مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے. مسجد اور اس کے نمازی دونوں کی آزادی اور دونوں کی سالمیت جو ہے وہ اس وقت ہمیں درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے. اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں دجال وجال کے حوالے سے کوئی ایسی نص یہ لال گائیوں کے حوالے سے نہ ان کے مذہب میں ہے، ہمارے دین میں تو ہے ہی نہیں ایسی بات. البتہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر اس چیز کو فلسطینی دیکھ رہے ہیں اور وہ امت کو جگا رہے ہیں کہ یہ ایک نیا جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. اور اگر اس پر امت جو ہے ایک بہت اچھی پوزیشن لے تو انشاءاللہ العزیز یہ یہودیوں کے ساتھ جو نارملائزیشن کی ایک تحریک ہمارے بہت سارے مسلمان ملکوں میں چل رہی تھی، کہتے کہ اس کو انشاءاللہ روکا جا سکتا ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہی کے حتیٰ کہ مغرب کے بہت سارے سیانے جو ہیں وہ اس کے اندر باقاعدہ اپنے حق میں یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مذہبی جنونی ہمارا کام بہت زیادہ خراب اور مشکل کر سکتے ہیں. وہ باقاعدہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہاد کو دبانے کی اس ساری تحریک کو مسجد کے ساتھ نہ جوڑنے دے، کیونکہ مسجد کا مسئلہ 1.5 ارب امت کو جگانے، بیدار کرنے، متحرک کرنے کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل چیز بن جاتی ہے. اچھا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مسجد سے، مذہب سے، دین سے جدا کر کے تو فلسطینیوں کو ماریں، اور اس کو جو ہے نا وہ اور حوالوں سے وہ کر رہے ہیں. تو اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مذہب کے ساتھ نہ جوڑنا دیا جائے. اچھا لیکن اس کے محرکات بلا شبہ دینی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں اس مسئلے کی جو مذہبی جہتیں ہیں ان کے باطل دین کے مطابق بھی، اور ہمارا جو دین حق ہے جو ہم پر واجب کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی سالمیت کے لیے ہم لوگ بیدار اور متحرک ہو جائیں، تو ان کے لیے بھی اس کی ایک مذہبی جہت ہے، ہمارے لیے بھی اس کی ایک مذہبی جہت ہے، اور اس حوالے سے متنبع ہونا جو ہے وہ ضروری ہے.
ہم لوگ دور بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ راتیں بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا کہ اللہ اس امت کو اچھی لیڈرشپ دے دے۔ یہ جو ہے اس کی کوششیں بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان ملک کے اندر جو قیادتیں ہیں ان پر پریشر کریٹ کرنے کے سارے اچھے صحیح طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جانے چاہیے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے ان کے دین اور مذہب کا ہے، فلسطینی قوم کا ہی کوئی ذاتی اور کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز تھی جس کی ہم نے وضاحت کرنا چاہی کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے لیے فلسطینی جو ہیں بہت امیدوار ہیں کہ یہودیوں کے مذہبی جنونیوں کے اس فعل سے انشاءاللہ بہت امکان یہ ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے نا، ویسٹ بینک یا الضفہ الغربیہ جسے کہتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ انتفاضہ کھڑی ہو جانے والی ہے، اور یہاں پر اگر انتفاضہ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو انشاءاللہ العزیز جو برسر عمل مجاہدین ہیں ان کا معاملہ انشاءاللہ بہت آگے بڑھ جانے والا ہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے غزہ جو ہے یہ بالکل ویسٹ میں جو ہے نا وہ ایک آئسولیٹڈ جگہ ہے جہاں پر یہ سارا ہو رہا ہے۔ اس سائڈ پہ بالکل یہ جو ہے ویسٹ بینک کا جو پورا ہے جس کے اندر مسجد اقصیٰ بیت المقدس واقع ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے محمود عباس کی وہ اس کے قبضے میں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فلسطینی رہنما جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ غزہ کا مسئلہ تو اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، یہ جو ویسٹ بینک ہے کہتے ہیں اس پر 2 آکوپیشنز ہیں، 2 قبضے ہیں، ایک قبضہ نہیں ہے، ایک اسرائیل کا قبضہ ہے اور ایک پیلسٹینین اتھارٹی کا قبضہ ہے جو پکڑ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اسرائیلیوں کو سپرد کرتی ہے، اور ایک لحاظ سے اسرائیل کی پولیس کا کام یہاں پر مسلمانوں کے خلاف کر رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو مسلمان انشاءاللہ العزیز جو ہے ویسٹ بینک کے اندر ایک بہت بڑا طوفان برپا کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ العزیز اسرائیل جو ہے اور بھی زیادہ پریشر میں آئے گا، اور امن وغیرہ کی تو صورت جب تک مسلمانوں کی وہاں پر زندگیاں محفوظ نہیں ہیں اس وقت تک امن وغیرہ کی تو امید رکھنا فلسطین کے اندر محال ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے ہم نے بھی کہنا ضروری سمجھی۔ دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیے، اور جو ہو سکتا ہے اس کے انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ صورتیں موجود ہیں، نکل آئی ہوئی ہیں۔ جتنا آپ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے ایک پائی انشاءاللہ اہم ہے، ایک پائی انشاءاللہ مسلمانوں کی دی ہوئی اللہ کے راستے میں انشاءاللہ العزیز اس عمل کے اندر اپنا حصہ ڈالے گی۔ تو اپنا حصہ ڈالیے دعاؤں کے ساتھ، انفاق کے ساتھ، اور اپنے ملک کے اندر سیاسی کوششوں کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔